رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه آلاف التحية والثناء يا حار حمدان موتوا قبل أن تموتوا ويا حار حمدان من يموت جراني وقال أيضا تخففوا تلحقوا صلوات بشيخنا سے استفادہ کیا اور اتنے عمدہ اور بہترین بیان کے بعد اب مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مختصر سی گفتگو تاکہ احباب کی خواہش کا بھی پوری طرح سے احترام کیا جا سکے۔ آج مرحوم سید واجد حسین نقوی بظاہر 7ویں برسی ہے، جن کی سادہ ثواب کے لیے اس مجلس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں چند جملے اسی مناسبت سے عرض کروں گا اور آپ کی ذہن کو تمام کر دوں گا۔ یہ موت کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں گاہے گھبراہٹ کا احساس کرتے ہیں، لیکن ناقابل رد اور ناقابل تردید حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ موت فنا نہیں ہے، موت عدم نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی نہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کی ایسی شام ہے جس کے بعد ایسی صبح طلوع ہونے والی ہے کہ پھر جس کا غروب نہیں ہے۔ عجیب ہے کہ قرآن نے موت کو اور حیات کو مخلوق کے خدا قرار دیا ہے، اور قرآن حکیم میں جہاں پر لفظ حیات 71 مرتبہ استعمال ہوا، بعینہ لفظ موت بھی قرآن حکیم میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ موت اور حیات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر موت کی حقیقت کو سمجھنا بھی ناگزیر ہے۔ ایک امریکہ کے فلسفی جنہوں نے نظم نوین جہانی نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا، ہارٹنگٹن، یہ اس عصر کے اور اس صدی کے معروف فلسفی ہیں۔ 44 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اپنی زندگی میں انہوں نے جو قابل ذکر کتابیں لکھی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھی،
جس میں انہوں نے حیات اور کائنات سے متعلق گفتگو کی، اور اس میں سے پہلے بڑے بڑے فلسفی سر فرانسس جا گزبن، سر ولیم جیمز، کانٹ، ہیگل، ڈیکارٹ، سب کے نظریات کو رد کیا، اور اتنی پذیرائی ملی ہارٹنگٹن کی اس کتاب کو کہ دنیا کی بڑی درسگاہوں میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، کیلیفورنیا میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھی جانے لگی، پڑھائی جانے لگی۔ اور پھر انہوں نے 42 سال کی عمر میں نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے۔ اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے تو اسے یہ کام کرنے پڑے گے۔ زندگی کے آخری ایام میں کتاب جو لکھی ہے ہارٹنگٹن نے، اس کا نام ہے دا میننگز آف لائف۔ اس نے جو خوبصورت جملہ جس کی میں نے یہ بات شروع کی، ہارٹنگٹن نے یہ کہا کہ اکثر لوگ اس کائنات میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اکثر لوگ ہم میں سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اسی بات کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہترین انداز میں علی امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے، تب جاگیں گے۔ لیکن علی فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب پکارے جاؤ بیدار نظر آؤ۔ یہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، میں اسی موضوع کو اگر کبھی توفیق حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج بس چند جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم ایک بات اور ایک پیغام پہنچا سکوں۔ موت عدم نہیں، موت اختتام نہیں، موت فنا نہیں، موت فوت نہیں۔ اکثر لوگ ہمارے ہاں اگر کوئی مر جائے تو لفظ فوت استعمال کرتے ہیں، فلاں فوت کر گیا، آپ کہاں چلے؟ میں فوت کی بجا نہ۔ قرآن نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایک مرتبہ بھی موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں کیا، نہ آپ کو احادیث میں یہ لفظ نظر آیا۔ قرآن نے جب بھی موت کی بات کی ہے لفظ وفات استعمال کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، وفات کیا ہے؟ فوت اور وفات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فوت کا مطلب میں نے عرض کر دیا، وفات مشتق ہے مادہ وفا سے، روٹ ورڈ یہی وفا ہے، جس کا مطلب ہے اخذ بالتمام، یعنی پورے کا پورا کسی شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ موت ذریعہ ہے جس کے توسط سے انسان مسلسل کمال کے مراحل طے کرتا ہے۔ یہ تمہیدی جملے ہیں تاکہ مولا کائنات کا یہ جملہ آپ سمجھ سکیں جسے میں نے خطبے میں عرض کیا۔ انسان پہلے عالم خاک میں عناصر کی شکل میں تحلیل ہے، منتشر ہے، اور پھر یہی عناصر جب ایک خاص ترتیب اور ترکیب سے ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں تو یہاں سے پھر کیا بنتا ہے؟ سلالہ، جسے قرآن حکیم نے بیان کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو بنایا کس سے؟ مٹی سے نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ، کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین،
ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا۔ کہاں نکالا جاتا ہے مٹی کا رس؟ آپ کیا نکالتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی گنے کا رس، پھلوں کا رس آپ نکالتے ہیں گھروں میں، بازاروں میں؟ یہ مٹی کا رس۔ کبھی ایسی مشین دیکھی، کوئی کارخانہ جہاں لوگ مٹی کا رس نکال رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھے تو کس نے دیکھی؟ پنجاب میں کسی نے دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، آپ کے یہاں تو آپ شب و روز دیکھتے ہیں۔ یہ پودے، یہ درخت، یہ کیا ہے؟ یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو دائماً زمین کا رس کشید کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ گندم کا پودا، یہ سنترے کا پودا، یہ سیب اور امرود کا پودا، یہ وہ مشینیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہی ہے۔ اور یہ رس کہاں منتقل ہوتا ہے؟ دانے میں۔ یہ گندم کا دانہ، یہ چاول، یہ اناج، یہ سیب، سنترا، ناشپاتی جو آپ کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا رس ہے، یہ سلالہ۔ اسے انسان نے کھایا، اگر حیوان کھا لے اس کا گوشت انسان نے کھایا تو نتیجے میں اس کا خون بنا۔ یہ کیا؟ یہ مراحل حیات ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس میں موت ہے۔ موت نہ ہو تو اگلا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ تو سلالہ پہلے عناصر میں، خاک میں تحلیل ہے انسان، یہاں سے پھر سلالہ بنا، وہاں سے پھر خون۔ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ مومنون، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، اور پھر فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ اب 4 مہینے 10 دن میں یہ سارے مراحل طے ہوئے، اور اب انسان مزید ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی، کیا؟ روح۔ جیسے ہی اس ڈھانچے میں روح آئی، اللہ نے خود کو مبارکباد پیش کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق خلق کی۔ یہ مراحل ہے۔ پھر یہ مرحلہ رحم مادر، یہاں ایک وقت گزارنے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا خود ایک مرحلہ ہے، اور پھر یہاں سے انسان قبر میں جاتا ہے۔ برزخ ایک مرحلہ ہے، اور برزخ کے بعد حشر میں مراحل کو بالتفصیل عرض کروں گا اگر کبھی توفیق ہوگی، لیکن اب بس مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، میں زیادہ زحمت سوال آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ اب سنیے علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے حارث حمدان، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں وہ معتبر روایت جو فریقین کی کتب میں موجود ہے، جنگ خیبر میں مقداد، وہ مقداد جس کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مقداد کا مقام میرے صحابہ میں وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کا ہے۔ یہ کیا تشبیہ ہے ابھی نہیں عرض کر سکتا۔ یہ مقداد خطبہ شرف با فضیلت شخصیت ہے، یہ روایت کرتے ہیں۔ کہا جنگ خیبر کے بعد، جنگ خیبر میں جب علی ابن ابی طالب نے در خیبر کو اکھاڑ دیا تو اس کے بعد ایک بھگدڑ مچی قلعہ خیبر کے اندر، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا، جو بھاگ رہا ہے اس کی زبان پر بھی علی کا نام ہے، اور جو زخمی ہے اس کی زبان پر بھی علی کا نام ہے، اور جو ابھی مرنے کے قریب ہے، مرنے لگا ہے، وہ بھی علی کا نام لے رہا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، بھاگنے والا بھی علی کہہ رہا ہے، مرنے والا بھی، زخمی بھی علی کہہ رہا ہے، اور میں نے دوسری طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ علی اپنی شمشیر سے ٹیک لگا کے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ یہ بھاگنے والوں کا پیچھا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
تو علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ علی کبھی بھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. کیا ہے ہر انسان وقت موت علی کے چہرے کی زیارت کرے گا. اب اس میں کیا حکمت ہے اور کیا خوبصورتی ہے اور کیا مراحل ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور کہ کبھی توفیق ہوئی تو عرض کروں گا. ہر انسان وقت موت علی کو دیکھے گا. علی خود فرماتے ہیں مومن بھی منافق بھی. مومن کے پاس آئیں گے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن منافق کے پاس کیوں آئیں گے؟ مشرک کے پاس اسے جہنم کی خبر دینے کے لیے، ہلاکت کی خبر دینے کے لیے، اور مومن کو نبی سنانے کے لیے. موتو قبل ان تموتو. میں ان مراحل کو بھی چھوڑ رہا ہوں کہ علی کیا فرما رہے ہیں. نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کر لو؟ نہیں. کلام الامام امام الکلام. قرآن نے کچھ واقعات بیان کیے انبیاء کے. ایک واقعہ جناب خضر اور جناب ذوالقرنین سکندر کا یاد ہے. بہار میں یہ روایت موجود ہے، باقی کتب میں بھی. جب اسرافیل نے ایک پتھر دیا کسے؟ ذوالقرنین سکندر کو. ان تاریکیوں کو عبور کرنے کے بعد اس درجہ وحشت تاری تھی ذوالقرنین سکندر پر کہ گھبراہٹ میں کچھ نہ پوچھ سکے. وہاں سے جب سینے طے کر کے نیچے آئے تو اپنے 12,000 کے لشکر کے پاس پہنچے. جناب خضر بھی موجود تھے. ان سے پوچھا بتائیے مجھے یہ پتھر کیوں دیا اسرافیل نے؟ خضر نے کہا آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. کہا ہمت نہ پڑی، آپ بتائیے، نبی ہیں اللہ کے. کہا اگر جواب مطلوب ہے تو پھر ایک ترازو کا انتظام کرو. ترازو لشکر میں موجود اشیاء جو تھی ان سے بنایا گیا، تیار کیا گیا. خضر نے کہا ذوالقرنین ایک پتھر رکھو ترازو کے ایک پرڑے رکھا گیا اور دوسرے پرڑے میں پتھر رکھو. لیکن عجیب یہ تھا کہ جتنے پتھر رکھے جا رہے تھے یہ ایک پتھر وزنی ہے اور باقی تمام پتھر وہ ہلکے ہیں. جتنے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ جگہ نہیں بچی کہ اب کوئی پتھر رکھا جائے. خضر نے کہا ذوالقرنین کو بات سمجھ میں آئی؟ کہ نہیں، آپ سمجھائیے. کہا ایسا کرو کہ ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ اور جو پتھر اسرافیل نے دیا اس کے اوپر پھینکو، گراؤ. اب جو ذوالقرنین سکندر نے مٹی اٹھائی اس ایک پتھر کے اوپر ڈالنا شروع کی، اور جیسے جیسے مٹی پڑی یہاں تک کہ وہ پتھر اس مٹی کے نیچے پنہان ہو گیا، چھپ گیا، تو اب اٹھ گیا، وہ پرڑا ہلکا ہو گیا. اب پوچھا خضر نے سمجھ آیا آپ کو کچھ؟ کہ نہیں میں نہیں سمجھ سکا، میری حیرت بڑھ رہی. کہا کہ اسرافیل نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی خواہشات کا سفر شروع ہوتا، اور جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے خواہشات کا یہ سفر بڑھتا چلا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی اس انسان کو قبر میں اتارا جاتا اور ایک مٹھی مٹی کس کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو خواہشات کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. علی کیا سمجھا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آ کر تمہارے اوپر مٹی ڈالے تم اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات پر مٹی ڈال دو. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اس کی بہت عمدہ تفسیر بیان کی ایت اللہ حسن زادہ عاملی نے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں عرض نہیں کر رہا، اور توفیق ہوں تو میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا. لیکن دو باتیں اور عرض کروں. میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. یعنی اگر اس کی موت اسرائیل کے ہاتھوں ہوتی ہے تب بھی مجھے دیکھے گا، اور اگر کسی کی موت اپنے ہاتھوں ہوتی ہے، اختیاری موت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تب بھی مجھے دیکھے گا. تو جب علی کو دیکھے گا تو کیا صرف دیکھے گا؟ نہ. یہاں پر استاد حسن زادہ عاملی نے تقسیم کی ہے ارث کی، میراث کی اور وراثت کی. کہا کہ وراثت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مادی، ایک ہے
وراثت روحانی. وراثت مادی کیا ہے؟ گھر، بنگلہ، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، سونا چاندی، روپے اور ڈالر کے انبار، یہ مادی وراثت ہے. اور روحانی وراثت کیا ہے؟ علم، معرفت، تقوی، بصیرت، آگاہی، شعور، استقامت، صبر، صفات حسنہ، یہ سب روحانی میراث ہیں. یہاں ان دو وراثتوں میں فرق بیان کیا استاد نے. وہ فرماتے ہیں کہ مادی وراثت کے لیے مورث کی موت شرط ہے. باپ مرے گا تو وراثت بیٹے کو ملے گی، شوہر مرے گا تو وراثت بیوی تک پہنچے گی. مورث کی موت شرط ہے مادی وراثت میں. لیکن روحانی اور معنوی وراثت میں برعکس ہے. یہاں مورث کی موت شرط نہیں ہے، خود وارث کی موت شرط ہے. وارث مرے گا تو یہ روحانی میراث جو انبیاء اور آئمہ اور اولیاء اور صالحین کی میراث ہے، یہ صفات اس تک پہنچے گی، یہ کمالات اس کے سینے میں منتقل ہوں گے. کب؟ جب خود مرے گا، وارث مرے گا. دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے. اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. ضروری نہیں علم کے اصول کے لیے انسان مدرسے جائے، مکتب جائے، یونیورسٹی جائے. کیا فرمایا خمینی یہ اچھی کرنے؟ فرماتے علم دو علم اول مکتبی کہ در آموزی میں مکتب چن سبھی کا علم دو ہے. پہلا علم علم مکتبی جو تو بچوں کی طرح سے بستہ لے کے اسکول جا کے سیکھتا ہے. علم دیگر جوشش جزدان بود، چشمش اندر میان جان بود. ایک اور علم بھی ہے جو حق تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس عطا کا سرچشمہ خود انسان کی روح ہے، اس کی جان ہے. وہ کب ملتا ہے؟ جب انسان اختیاری موت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے خاندان فاطمہ. ہمارے عزیز بھائی اور فاضل عالم دین سید سجاد امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق بیان کرتے. میں یہیں سے ایک جملہ اور ملحق کروں تاکہ پورے بیان میں اور ان کے اور میرے بیان میں ربط اور تسلسل برقرار ہو جائے. ایک تیسرا جملہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا. کیا فرمایا؟ تخففوا تلحقوا. ایک فکری تسلسل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن میں یہاں رک رہا ہوں. تخففوا تلحقوا، یہ نہج البلاغہ کا وہ جملہ ہے کہ سید رضی جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے نہج البلاغہ کو جمع کیا، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اس جملے پہ پہنچا تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میں مسلسل 3 دن تک نہج البلاغہ کی تعریف کا کام نہ کر سکا. اتنی بلاغت، اتنی فصاحت، اتنی وسعت ہے اس ایک جملے میں. کتنا مختصر جملہ، صرف 2 لفظ ہیں. علی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اسی فکر کا تسلسل ہے جو علی پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن یہ موت کیسے حاصل کرنی ہے؟ تدریجاً، دفعتاً نہیں، تدریجاً. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ علی فرما رہے ہیں تخففوا تلحقوا. ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے. کیا جملہ ہے؟ سبکبار میں شریک، ملحق خواہد شد. ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے. استاد حسن زادہ عاملی فرماتے کہ یہ جملہ معرفت کا بحر سرخار ہے. اب اس علمی بیان کے بعد آپ کی سماعت اتنی بلند ہو چکی ہے کہ میں اس بنیاد کے اوپر کچھ استدلال مزید آگے بڑھا سکتا ہوں، لیکن میری فکر اس جملے سے آگے نہیں بڑھے گی. ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے. اس عزم میں اگر کوئی اپنے امام سے ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی مشکل کشا کا یہی نسخہ ہے. اور اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی مولا متقیان کا یہ جملہ ہے، یہ نسخہ ہے.
کیا ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس سے آگے آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ ایک ہمارا وجود ہے، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارا سر، یہ بازو، یہ ٹانگیں، یہ ہمارا وجود۔ اس میں یہ جو قاصر سر ہے گردن کے اوپر، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، یہ ہاتھ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اگر آپ چلنا شروع کریں یہاں پر کردرا میں، مظفر آباد میں چلتے رہیں تو آپ کو اپنا وزن بوجھ محسوس نہیں ہوگا، مگر یہ کوئی مریض ہو تو اس کو اپنا حصہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ عام حالات میں حصہ بوجھ نہیں لگتا، لیکن اگر کبھی آپ بازار سے تربوز خریدیں 5-6 کلو کا، 7-8 کلو کا، اسے دیں، اگر گھر نزدیک ہے بازار سے تو آپ لے کے چلے جائیں گے، گھر میں رکھ دیں گے، آپ کو بوجھ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر کچھ فاصلہ ہے، آپ کو پہاڑی چڑھ کے جانا پڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بوجھ لگ رہا ہے۔ سر آپ کو بوجھ نہیں لگتا، کیوں؟ آپ کی ذات کا حصہ ہے، آپ کے وجود کا حصہ ہے، لیکن وہ بیرونی چیز ہے، باہر سے آپ نے اٹھائی، آپ کو بوجھ محسوس ہوگا۔ تو بس مختصر سمجھیے، ایک ہے انسان کا وجود، انسان کی ذات، اور دوسری چیز اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، اسے انسان کی ضرورت کہا جاتا ہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، اس سے ہٹ کر ہماری کچھ اور ضروریات ہیں۔ ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، یہ ہماری ضرورت۔ پہلے ہم خود، ہمارا وجود، پھر ہماری ضروریات، اس کے بعد سہولیات۔ ضرورت سے نچلا درجہ کس کا ہے؟ سہولت کا۔ کچھ دوست مثلا مظفر آباد سے آئے یہاں کردلا، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر۔ یہ گاڑی کیا ہے؟ سہولت ہے۔ ٹانگیں ضرورت ہے، لیکن گاڑی سہولت ہے۔ سہولت کسے کہتے ہیں؟ جس کی موجودگی میں کام انسان سے آسانی سے انجام پا جائے، لیکن اس کام کا وقوع اس شے میں منحصر نہ ہو، یہ سہولت ہے۔ سہولت اور بہت ساری سہولتیں ہماری زندگیوں میں۔ اور چوتھی چیز ہے، پہلی چیز وجود انسان، پھر اس کی ضروریات، پھر سہولیات، پھر تزئینات۔ یہ تزئینات کیا ہے؟ یہ جو ڈیکوریشن کے ساتھ گھر میں لگاتے ہیں، یہ گملہ یا کوئی ایسی سینری لگاتے ہیں، کیا یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے؟ آپ کی ضرورت ہے؟ سہولت ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ تزئینات میں سے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے اس منظر کا دیکھنا، یہ تزئینات۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، ایک چیز جو نہ آپ کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کا تعلق آپ کی ضروریات سے، نہ سہولیات سے، نہ تزئینات میں سے، تو اب کوئی چیز اگر آئے گی تو وہ کس زمرے میں آئے گی؟ لغویات میں سے۔ اگر ناراض ہو تو سوال پوچھوں، یہ سگریٹ کیا ہے؟ سگریٹ لغویات میں سے۔ آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ وہ مومن کبھی کوئی لغو کام نہیں انجام دیتا۔ سو اب فرض کیجئے، یہ جو کربلا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پیر چناسی۔ اب اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے پیر چناسی پہ، چوٹی پہ اوپر کونے تک وہ جانا چاہتا ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ چلے تو آہستہ آہستہ یہ سفر کٹ جائے گا، امیدیں پہنچ جائے گا۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ الشمال واليمین مزلہ، دائیں بھی گمراہی ہے، بائیں بھی گمراہی ہے۔ والصراط هی الجادہ، جو راستہ ہے کوئی درمیانی راستہ ہے۔ سائن سریع نجا، جو تیز چلے گا یقیناً کامیاب ہو جائے گا، نجات پائے گا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ وطالب بطیء رجا، اور جو سست روی سے چلے گا، دھیرے دھیرے
امید ہے یہ بھی پہنچ جائے. والمقصر فی النار ہوا، لیکن جو کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، سستی سے کام لے گا، یہ جل جائے گا، یہ ناکام رہ جائے گا، یہ نامراد رہ جائے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. علی چاہتے ہیں کہ مومن سائن سریعن، تیز چلے تاکہ پہنچے. کتنا لمبا سفر ہے. میں نے مثال دی پیر چناسی کی. علی جس سفر کی بات کر رہے ہیں وہ اسفل السافلین سے اٹھنا ہے اور اعلیٰ علیین تک جانا ہے. ان بستیوں سے اٹھ کر اس بلندی تک جانا ہے. اگر کوئی پیر چناسی جانا چاہے، آپ میں سے میں جوانوں کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی بزرگ جانا چاہے، حتیٰ جوان بھی وہ ہمت اور وہ قوت اور وہ توانائی جس میں نہیں رہی، اگر خود چل پڑے تو شاید پہنچ جائے. لیکن اگر کوئی اپنی ضروریات ہے، ظاہر ہے وہ بھی اٹھانی پڑے گی. رستے میں پیاس لگ سکتی ہے، مریض ہے، تھوڑا سا پانی ہو جائے، کچھ کھانے کے لیے ہو جائے، اگر کہیں بھی بی پی لو ہو جائے، شوگر لو ہو جائے تو کھا لے، چلے یہ بھی پہنچ جائے. لیکن اگر کوئی سہولیات کہ کمبل بھی ہو جائے، رستے میں ذرا آرام کرتے کرتے جائیں گے، اور لیپ ٹاپ بھی ہو جائے، بور ہو گئے تو کچھ دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور تمام بلائیں اکٹھی کر لیں، اور لغویات بھی اکٹھی کر لیں، اور تزئینات بھی اکٹھے کر لیں، کیا پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچے گا. یہ تو میں نے اس پہاڑ کی مثال دی. اور علی جس سفر کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے اٹھنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. اس سفر میں علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کائنات میں اور میرے بیٹوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ تمہیں ان بستیوں سے اٹھائے، اس بلندی تک لے جائے. ہم آئے ہیں اس عالم سے اس عالم میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تمہیں باکمال بنانے کے لیے. اب اگر کوئی اس کاروان کمال کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے علی کا نسخہ ہے، تخففوا تنہضوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، علی کے ساتھ مل جاؤ. اس کاروان کے ممبر بن جاؤ گے، اس قافلے میں. یہ علی نے کہا، اور علی کے ایک شیعہ نے لبیک کہا، اور بہت سارے ہیں. میں ایک کی مثال کو بات ختم کروں. کون ہے؟ سلمان. ایک طرف علی کا جملہ رکھے، دوسری طرف سلمان کا جملہ رکھے تو پھر بات پہنچے گی. یہ سلمان جن کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور سب شہر سے باہر کھڑے ہیں کہ گورنر آ رہے ہیں مدائن کا اور استقبال کے لیے. لیکن یہ پہنچے تو خچر میں، اور ایک کپڑا بچھایا ہوا ہے خچر کے اوپر، اس پہ بیٹھے ہیں، ایک کوزہ ہے ان کے پاس اور کندھے پہ ردا، اور سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گورنر ہے. گورنر ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہ تحریر نکال کے دکھائی تو کہا ہاں اچھا، یقین کر لیا. دارالامارہ گورنر ہاؤس، وہاں پہ قیام نہیں رکھا، بلکہ اس کو فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے وقف کر دیا، بے سہارا لوگوں کے لیے. اور کہاں رہائش رکھی؟ اس دارالامارہ کی شیڈ کے نیچے چادر بچھا دی، اسی پہ سوتے ہیں، اسی پہ نماز پڑھتے ہیں، اسی کوزے سے پانی پیتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں. یہ زندگی ہے سلمان کی. آج بھی مدائن میں سیلاب آتے ہیں. اس وقت بھی جب سیلاب آیا کچھ عرصے کے بعد تو اب لوگ ڈوب رہے ہیں. کوئی اپنی گائے بچاتے ہوئے ڈوب گیا، کوئی اپنی بھینس بچاتے ہوئے ڈوب گیا، کوئی اپنا مال بچاتے ہوئے ڈوب گیا، کوئی اپنی دوسری چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو بچاتے بچاتے خود ڈوب گیا. جب لوگ غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، نابود ہو رہے ہیں، تو سلمان فارسی نے اپنی ردا اٹھائی، چٹائی اٹھائی، اپنا لوٹا کوزہ اٹھایا، اور ایک خشک کنارے سے چلتے چلتے آگے بڑھے، اور یہ تاریخی جملہ کہا. پہلا جملہ علی نے کہا تخففوا تنہضوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، مل جاؤ گے. دوسرا جملہ سلمان نے کہا ہاکذا ینجی المخففون، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے مل جاتے ہیں، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں، ملحق ہو جاتے ہیں. لیکن میری اس گفتگو سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ شاید میں مال کی مخالفت کر رہا ہوں، دنیا کی مخالفت کر رہا ہوں، دولت کی مخالفت کر رہا ہوں. نہ، جو لطیف نقطہ ہے، جو تعبیر پہنچانا چاہ رہا ہوں
وہ دنیا نہیں ہے، حب دنیا ہے، حب دنیا جو نہیں فرماتی کہ حب دنیا راس کل خطیہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوگا. معلم اخلاق احمد نراقی بہت علمی شخصیت، فقیہ، مجتہد، عالم، اور ساتھ میں بہت بڑے زمیندار تھے، لینڈ لارڈ تھے، جائیداد تھی، بنگلے تھے، نوکر چاکر تھے، باغات تھے، مال مویشی، غلام، کنیزیں. تو ایک ملک وہ محلے سے اکثر ان کے پاس جاتا ہے کہ جناب مناسب نہیں ہے، آپ اتنی بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں، خود فقیہ ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، مرجع ہیں، آپ کی تقلید ہوتی ہے، دنیا آپ کو مانتی ہے، اور آپ دنیا داری میں پڑ گئے، اس چکر میں پڑ گئے، اتنے مویشی رکھے ہوئے، گھوڑے، مال، یہ سب زیب نہیں دیتا آپ کو، اور یہ اس کو ٹال دیتے. ایک دن وہ ملک آیا، کہا آج تو میں گھر سے تہیہ کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کی ہدایت کروں اور میں آپ کو اس کام سے نکالوں اور میں آپ کو زہد کی طرف لے کے جاؤں. زیب نہیں دیتا اس آلودگی اور دنیا میں آپ ملوث ہو، آپ جیسے انسان جس کے پاس اتنا علم. احمد نراقی نے کہا بتاؤ کیا کروں؟ کہ چھوڑیں گے سب کچھ. کہ سب کچھ چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کہ چلیں چلتے نجف، جا کے مولا علی کے حرم میں ساری زندگی وہی گزاریں گے مجاور بن کے. کہ چلو ٹھیک ہے. دونوں چل پڑے، دو گھوڑے لیے سوار ہوئے، چل پڑے. 60-70 میل کا فاصلہ جب طے کر لیا، اب اترے نماز پڑھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے. تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا وہ ملنگ ادھر تو ٹٹول رہا تھا. تو احمد نراقی نے پوچھا کہ میں کیا دیکھ رہے ہوں؟ کہا وہ میرا ایک کشکول تھا، وہ نہیں دکھ رہا. کشکول ہوتا ہے ملنگ کے بعد، اسی میں کھانا کھاتا ہے، اسی میں اور چیزیں بھی رکھتا ہے سب. تو وہ کشکول اس میں تفوس کرنے لگا، کہاں گیا؟ کہ مل جائے گا، چلو ابھی کھا لیتے ہیں. کہ نہیں، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، میں اسی کے ساتھ مانوس ہوں. کہ کوئی بات نہیں، آگے چل کے اور لے لیں گے، کشکول کم تو نہیں ہے، کوئی آبادی آئے گی، شہر آئے گا تو نیا کشکول لے لیں گے تمہارے لیے. کہ نہیں، نیا نہیں، پچھلے 30-40 سالوں سے وہ کشکول میرے پاس ہے اور مجھے اس کے ساتھ ایک خاص انس برقرار ہو گیا، اب اس کے بغیر میں آگے نہیں چل سکتا. احمد نراقی نے لاکھ کوشش کی لیکن زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہی پہ ٹکا ہے. کہ نہیں، آگے نہیں جائیں گے. کہ بتاؤ پھر کیا کریں اگر آگے نہ جائے تو؟ کہ ابھی اتنا سفر تو نہیں طے کیا، چلے واپس چلتے ہیں، چل کے وہاں پہ دیکھیں گے کشکول مل جائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے چلے جائیں گے. کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. واپس آئے نراق میں اور وہاں پہ کشکول اٹھا کے دیا اس ملنگ کو، یہ لو. جب کشکول دے دیا تو اس نے کہا چلو اب چلے. انہوں نے کہا کہ نجف. کا کیوں؟ کہ آپ سے طے ہوا تھا کہ دنیا چھوڑنے کے لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کس گن میں رہے، دنیا سے آلودہ رہے. کہ کون آلودہ ہے؟ تو یا میں؟ کہا کرنا میں نہیں تو. میں نے کیا کیا چھوڑا؟ ساری زمین چھوڑی، بنگلے چھوڑے، جائیداد چھوڑی، نوکر چاکر چھوڑے، مال مویشی چھوڑے، تمہارے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ دیا اور چل پڑا، اور تو ایک کشکول تک نہیں چھوڑ سکا. تو بڑا دنیا دار ہے یا میں بڑا دنیا دار ہوں؟ یہ علی فرما رہے ہیں تخففوا تلہقوا، اپنے دل سے خواہشات کی محبت نکالنا. آج اگر ہم یوسف زہرا امام زمانہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے آقا کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے سعدی حجاب 19 تو آئین باغتاش زنگار خرد چون نہ نمایت بیروبی دوست. سعدی تیرے اور تیرے امام کے درمیان حجاب نہیں، شخصی کی طرح آئین میں قلب پاک ہونا چاہیے. یہ تو خواہشات کی گرد اس کے اوپر آ گئی ہے، اس کے باعث تجھے تیرے محبوب کا عکس نہیں دکھا دی. میان عاشق و معشوق ہی چائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز. بس میرے عزیز و شرمندہ ہوں، اب کافی تھک چکے اور میں نے آپ کو سماعت دی، زحمت سماعت دی، لیکن بس ایام فاطمیہ میں
آئیے ہنگام غروب پہ چند جملے اس بیوی سے، آپ کے وسیلے سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کے زنگ اور قدرت کو ظاہر کر سکیں۔ کون ہے یہ بیوی؟ جس طرح سید صاحب نے فرمایا، ذات فاطمہ تو زہرا سر عصمہ الہی، اس کائنات میں خدا کا سب سے بڑا راز ہے ذات فاطمہ۔ اور پروردگار کبھی اس بیوی کو اس کائنات میں نہ بھیجتا اگر ایک مقصد کا حصول حق تعالیٰ کے مد نظر نہ ہوتا۔ جس مقصد کا حصول منحصر تھا ذات فاطمہ میں، آپ کے فیض وجود کی ہزاروں برکتیں اور ہزاروں فوائد اپنی جگہ، لیکن وہ اصلی فلسفہ اور مقصد جس کے حصول کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس بیوی کو، وہ دفاع ہے، نظام ولایت ہے، جس کا حصول تحفظ اور بقا منحصر ہے ذات فاطمہ، اور فاطمہ نے تحفظ کر کے دکھایا۔ غیر از فاطمہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کیا کروں کہ باقی دامن میں گنجائش نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بس اس ایک لفظ کو کافی سمجھے، اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ کون ہے فاطمہ؟ صرف ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، لیکن کیا خوب کہا ہے فارسی شاعر نے، کہا کہ تنہا نہ مام احمدی، تو صرف محمد کی ماں نہیں ہے فاطمہ، مام تمام انبیاء، تو تمام انبیاء کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، اس لیے کہ اے بیوی تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کی جام لبریز ہے۔ کس کس کو کیا کیا عطا ہوا؟ ذات فاطمہ کے ذریعے سے۔ عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ، ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ، انچ کے آفرید حق بود برائے فاطمہ، گفتے ہم سبب نبی منم میں فدائی فاطمہ۔ کسی تو پیپر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اسے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے نہ۔ میں نے تمام روایتوں میں مشترک کی عبارت دیکھی کہ جب بھی فاطمہ تو ذرا آتی تھی، پیپر اٹھتے تھے اور آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے، وہ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ کون ہے فاطمہ؟ کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا؟ جب ہر طرف خاموشی تھی، انصار خاموش ہو چکے تھے، مہاجرین خاموش ہو چکے تھے، علی کے اصحاب سب، کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کسی بھی وجہ سے کوئی زبان حرکت میں آئے۔ اب وہ آواز بلند ہوئی جس آواز کو اللہ نے اسی دن کے لیے بھیجا تھا۔ آج فاطمہ گھر سے نکلی، وہ کیا انداز ہے۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور ابھی تک کسی نے اس دروازے کو بند نہیں کیا تھا۔ اگر فاطمہ وہ دروازہ کھولے تو ایک قدم اٹھائے مسجد میں جا سکتی ہیں، لیکن عجیب ہے فاطمہ اس دروازے سے نہیں گئی۔ کہاں سے نہیں گئی؟ دوسرے دروازے سے تمام گلیوں کو عبور کر کے مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے، آج فاطمہ خود چاہ رہی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی ذاتی زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ وہ کیا عجیب حکمتیں قیام انقلاب فاطمہ میں۔ دو بیٹے حسن حسین، 1 سال کا فرق ہے، دونوں کو گھر چھوڑ جائے یا دونوں کو ساتھ لے جائے؟ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئے۔ کیوں؟ حسن کو گھر میں چھوڑا ہے،
حسین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے حسین کو ساتھ لے کے جا رہی کہ جس حسین کی موجودگی میں وارث حدیث پیغمبر خاتم حسین کو دیکھ کر ممبر سے نیچے اتر آئے تھے، اس حسین کی موجودگی میں اب پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے والا کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لے. دو بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں، لیکن نہ، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے خود سیدہ زہرا کے لہجے میں اپنے عصر کے طاغوت اور باطل کو للکارنا تھا اسے ساتھ لے کے گئی، تاکہ زینب سیکھ لیں کہ باطل اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے. بس جب بی بی پہنچی تو قہقہے اور بلند تھے مسجد نبوی، لیکن ایسا آتشبار خطبہ دیا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کوہرام برپا ہوا. جب بی بی نکلتی ہے مسجد سے تو سسکیوں کی آواز بلند ہے. اب جب گھر پہنچی بس میرے ابھی بھی گھر نہیں ہے، ایک دروازے پہ دستک دے دی، اٹھو باہر رہو، کل غدیر میں جو پیغام سنا اگر گواہی دو. یہاں سے بی بی پہنچتی ہے جناب حمزہ کی قبر پر، بیٹھی گریہ کرنے، کہتی ہے کاش آج آپ ہوتے تو یوں حق پامال نہ ہوتا. ایسے میں وہ 11 افراد جو بی بی کے گھر میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک محبوب ابن لبیب تھا. یہ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے اب یہاں سے گزر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اس نے دیکھا سیدہ بیٹھی، خود جرأت نہیں ہوئی جا کے پوچھے. وہ کوئی اور تھی کہ جس کا جی چاہتا تھا وہ اٹھا کے پوچھ لیتا تھا. یہ فاطمہ ہے، آپ کا اتنا جلال ہے، اتنی ہیبت ہے، جرأت نہیں ہے کسی نامحرم کو کہ جا کے خود سوال کرے. بیوی کو بھیجا، جاؤ، میں نے سنا ہے کچھ دیر پہلے فاطمہ دربار گئی تھی، علی خود کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا خلافت واقع نبی کا حق تھا؟ اس نے جا کے پوچھا، بیوی نے جواب دیا مگر کچھ شک ہے. کہا اگر خلافت علی کا حق ہے تو پھر دلیل کیا ہے؟ بیوی نے فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے سبارہ بھیجا بیوی کو، کہا خلافت علی کا حق ہے اور غدیر دلیل ہے، تو پھر علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں گئی علی کے لیے؟ ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے پر جلال آیا، کہ کیا تم نے پیغمبر سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں. علی ایسا امام نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے دوڑے کہ مجھے مان لو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا امام ہوں. علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے. بس میرے عزیزو، اب بی بی گھر پہنچی، لیکن طاغوت نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور ایک مرتبہ دوبارہ دربار کی طرف آ گئی اور لوگوں کے شعور کو اسی طرح سے بیدار کیا، جگایا، تو پھر کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا. لہٰذا آج طاغوت نے منصوبہ بنایا کہ کچھ بھی ہو اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے. چنانچہ 50 افراد کا ایک جتھا اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے ہیں، لکڑیاں لیے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیت الشرف کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جیسے ہی افراد پہنچے، ان میں سے ایک افراد نے دستک دی، ایک فرد نے دستک دی. دستک کا انداز بہت عجیب تھا. آج سے پہلے کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ دروازے فاطمہ پہ اس طرح سے دستک دے. جیسے دستک کی آواز بلند ہوئی، علی اٹھے اپنے مقام سے، دروازے کی طرف بڑھے، لیکن نہ، اس سے پہلے کہ علی بڑھے، فاطمہ تو زہرا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دستے ادب جوڑ دیے. کہا آقا، اب فاتح خیبر ہے، اب فاتح خندق ہے. جب تک پیغمبر زندہ رہے کبھی پیغمبر نے خود قیام نہیں کیا،
آپ نے ہمیشہ پیغمبر کا دفاع کیا، اور اب ولی خدا آپ ہیں اس کائنات میں، جب تک فاطمہ زندہ ہے آپ خود نہیں جائیں گے، آپ کے دفاع میں فاطمہ جائیں گے۔ اجازت دیجیے آج مدینے کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ الزہرا لڑے گی۔ فرمایا جیسے نبی ذاتی مناسب سمجھتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ دروازے کے قریب گئیں اور کہا کہ من تم کون ہو؟ خبر نہیں کہ اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ کہ جو بھی رہتا ہے علی کو گھر سے باہر بھیجا جائے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہ نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ؟ کہاں آگ لگائیں گے؟ وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس میرے عزیزوں، کسی کے اشارے سے کنفوس آگے بڑھا اور اس نے دروازہ فاطمہ کو آگ لگائی۔ دروازہ جلنے لگا۔ لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ نہیں میرے عزیزوں، امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد اطہر میں پیوست ہو چکی تھی۔ بس دروازہ گرا اور بی بی کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ اور پھر فضا کو قریب بڑھا کے کان میں عجیب جملہ کہا فضا علی کو نہ بتائیے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، علی کو نہ بتائیے گا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بس کچھ لمحوں کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب ولی خدا علی ابن ابی طالب کی گلوئے اطہر میں رسی ڈالی گئی اور علی کو رسی ڈال کر گھر سے مسجد کی طرف لے کے گئے۔ کیسے لے کے گئے علی کو اپنے گھر سے مسجد تک؟ کیا علی کو مسجد اس طرح لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے؟ نہ میرے عزیزوں، ایسے نہیں لے کے گئے، بلکہ علی ابن ابی طالب کو اتنی بے ادبی کے ساتھ لے کے گئے کہ فاطمہ الزہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئی۔ کہ اتنی بے ادبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی۔ بس میرے عزیزوں، بی بی نے اپنا ہاتھ علی کی قبا کے دامن میں ڈال دیا۔ اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا۔ جب واپس آیا تو دوسرے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا میں نے آگ لگائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، چلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے، ذرا زور سے کھینچیں گے تو فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کا دامن پکڑ رکھا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی قیامت تک علی کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، میری نگاہ کنفوس پر پڑی۔ کنفوس کی کمربند میں ایک تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا اور اسے فضا میں گھمانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹا، یہ وہ کارنامہ تھا کہ ایک شخصیت کے بیٹے نے خود یزید کو خط لکھا تھا
کہا کہ تمہیں حسین کے ساتھ نرمی دکھانی چاہیے. کہا تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں حسین کے ساتھ نرمی دکھاؤں؟ اس نے صندوق سے اسی کے باپ کا ایک خط نکال کے دکھایا. کہا جب تمہارے باپ نے نبی زادی کے گھر پہ حملہ کیا تھا تو سارے باقی کو خط میں لکھ کر میرے باپ کو بھیجا تھا. یہ اس کی تحریر پڑھ تو مجھ سے کہے گا کیا ظلم ہوا؟ بس میرے حصے کو ختم کروں. وہ مرحلہ جس مرحلے میں اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے تو شاید وہ کھڑے ہونے کی بھی لائق نہ ہو. لیکن مجھے نہیں معلوم فاطمہ تو زہرا کس طرح علی کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی تک پہنچی، کس طرح سے دیوار کا سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر پہنچی ہے. کیوں پہنچی ہے فاطمہ؟ اس لیے کہ اب امام کی زندگی کو بچانا ہے. جب فاطمہ پہنچی ہے، کیا عجیب منظر تھا. لوگوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال رکھی ہے، ایک شقی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے رکھی ہے اور علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. علی بیعت کرو ورنہ ہم آپ کو یہیں پر قتل کریں گے. نبی زادی کو پتا تھا کہ یہ لے جائیں گے علی کو مجبور کریں گے کہ بیعت کرو ورنہ قتل کریں گے، اور یقیناً علی بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے علی کو قتل کر دینا ہے. تو اب امامت کو بچانے کے لیے فاطمہ اس حال میں مسجد میں پہنچی ہے جس حال میں کوئی خاتون چلنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. جیسی پہنچی ہے اور یہ منظر دیکھا، کہا ٹھیک ہے تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بال کھول کر اپنے بابا کی قبر پہ جا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی. فاطمہ قبر رسول کی طرف بڑھی. جب علی نے اسی کیفیت میں سلمان سے کہا سلمان جاؤ، فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرے، فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرے. بس مختصر ایک جملہ عرض کروں، فاطمہ واپس مڑی ہے اس طرح سے اپنی محنت سے علی کو اپنے ساتھ گھر لے کے گئی ہے. میں کہوں گا بی بی آپ پر ظلم ہوا، آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی، آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، آپ پر تازیانے برسائے گئے، آپ کو دشمن نے تماچا مارا ہے، آپ کی توہین ہوئی ہے، لیکن اے فاطمہ آپ ولی خدا کو زندہ بچا کر اپنے ساتھ گھر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے. لیکن میری لاکھ مرتبہ جان قربان ثانیہ زہرا پر جس نے چند قدم پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، بچے قربان کروا دیے، پردہ قربان کرا دیا، لیکن اپنے بھائی کو نہ بچا سکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار